السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیت اختیاری کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے 129 تک ہے، بما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولن ترضی، اور وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے، انکل یہودا، آپ سے یہودی، ولن نصارا، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی۔ کل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، هو الہدی، اور وہی ہدایت، ولئن اتبعت، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد جو کہ جاءک، آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم میں سے، ما لک، نہیں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی، من ولی، کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور آپ سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لیں۔ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے پاس علم کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات پر چلیں گے تو تم کو عذاب الہی سے بچانے والا نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اب گزشتہ آیات میں چونکہ یہودیوں کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف سوالات اور ان کے وجہ سے بعض مسلمانوں کی طرف سے سوال کرنے کے طرز عمل پر گرفت کرتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ وہ قوم موسیٰ کی طرح سوال پر سوال نہ کرتے جائیں۔ ان آیات میں ان سوالات کے پیچھے یہود و نصارہ کا چھپا ہوا اصل مقصد جو ہے وہ بے نقاب کیا جا رہا ہے، کہ اصل صورت یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کو کسی معاملے میں کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اہل ایمان اپنے دین کو ترک کر کے ان کی ملت میں شامل ہو جائیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم مذہب نہیں بن جاتے، ان کی طرف سے اس طرح کی تحریف کاریاں جاری رہیں گی۔ مولانا مودودی اس پر نہایت خوبصورت انداز سے ایک نوٹ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ان لوگوں کی ناراضگی کا سبب یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ حق کے طالب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ سے اس لیے ناراض ہیں کہ آپ نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ منافقانہ طرز عمل اختیار کیوں نہ کیا، لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک تم ان کے رنگ ڈنگ اختیار نہیں کرتے، دین کے ساتھ ویسا ہی معاملہ نہ کرنے لگ جائیں جو یہود کرتے ہیں، اور عقائد اور اعمال کی انہی گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ یہود اور نصارہ مبتلا ہیں، اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا مشکل ہے۔ آیت کے آخری حصے میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، اس کو چھوڑ کر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار۔ اور یہ تنبیہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کی گئی ہے، لیکن اصل مخاطب وہ کمزور مسلمان ہیں جو ان یہودیوں کی باتوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے دی کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی انکار کرے بھی اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، بس وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اچھے اعمال کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو واقعی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، اور اس پر سچے دل سے ایمان بھی لاتے ہیں۔
اب یہاں پہ تلاوت کا مفہوم ذرا سمجھنا ضروری ہے، یعنی ہمارے ہاں تلاوت کا مطلب کتاب اللہ کو خوش الحانی سے پڑھنا، اس کے مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور اس کے اعراب کا خاص طور پر خیال رکھنا سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں تلاوت میں اتباع اور پیروی کا مفہوم بھی شامل ہے، یعنی کتاب کی تلاوت میں اچھے طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا بھی شامل ہے۔ اور ایک بات اور اگر سمجھ لی جائے کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تدبر سے کام لیا اور اپنی کتاب کے عملی تقاضوں کو سمجھا، یعنی تورات اور زبور اور انجیل کے تقاضوں کو سمجھا، وہ دین محمدی میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہ ان کی کتاب کا عین مقصد تھا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہے وہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو میری بات سنے، خواہ وہ یہودی یا نصرانی ہو، اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے انہی لوگوں سے متعلق ہے جو کتاب کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور عملاً اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ذلت اور رسوائی کے حقدار ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمت اللتی، میری اس نعمت کو جو کہ انعمت، میں نے تم پر انعام کی، وانی، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ دیا جائے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی شخص سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعہ، اور نہ اسے نفع دیا جائے گا، شفاعت، اور نہ ہی سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہ آئے گا، نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش جو ہے وہ کوئی فائدہ دے گی، اور نہ ہی لوگوں کو مدد مل سکے گی۔ یہاں سے بنی اسرائیل سے ایک نیا خطاب جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، یعنی تمہید کے طور پر وہی باتیں دوبارہ سے بیان فرمائی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے خطاب میں بیان کی گئی تھی، اور یہاں پہ انتہائی مختصر انداز میں ان دو آیات کے ذریعے کچھ نکات جو ہیں وہ دوبارہ سے یاد کروائے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کا یہ استحقاق جو ہے وہ اس لیے ان کے اوپر انعام کیا گیا کہ وہ عبادت اور اطاعت کی دعوت دیتے رہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس اطاعت کی دعوت دیتے رہیں، اور بنی اسرائیل کو اس منصب امامت کا احساس دلایا جا رہا ہے، اور انہیں یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن ترازو قائم کیا جائے گا اور اس میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ فضیلت دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم خود بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاؤ، لیکن وہ اس منصب پر فائز نہ رہ سکیں۔ تو اللہ کی ذات انہیں یہ احساس دلا رہی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب ترازو قائم کیا جائے گا اور ان کے تمام چور دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دن نہ تو کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، یعنی نہ ہی کوئی کفارہ کسی قسم کا قبول کیا جائے گا، نہ ہی لوگوں میں سے کسی کی سفارش، اور نہ ہی ان کو اللہ کے سوا کسی کی مدد مل سکے گی۔ یعنی آخرت کا یہ صاف ستھرا تصور دے کر بات کا آغاز کیا گیا، اور اس کے بعد اگلی آیات میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّہُنَّ، تو وہ پوری کر دیں، قَالَ إِنِّی، بے شک میں نے فرمایا، جاعلُکَ، تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، امامہ، لوگوں کا امام، قَالَ، تو فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِی، اور میری اولاد میں سے، قَالَ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچتا، حد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے، اور اس نے کہا، میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا،
تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ آیت نمبر 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ہے یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی جس کی اولاد ہونے پر بنی اسرائیل کو فخر تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء کرام دنیا میں آئے، لیکن خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظیم جو ہے وہ منصب فائز دیا گیا، اور بنی اسرائیل، قریش مکہ اور تمام عیسائی یعنی یہ سب آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ تورات میں ان کا نام ابرام یا ابراہم بھی لکھا گیا ہے، اور ان کے نام پر جو ہے یہودی اور عیسائی اور مسلمان نام بھی رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے، اور یہ ار کا علاقہ آج کل عراق کے علاقے میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب پر جو ہے وہ فائز کرنے کا سبب ان کے آزمائشوں میں پورا اترنا تھا۔ تو قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن عظمت اور امامت کے سبھی معترف تھے، ان کا ذکر جو ہے وہ ابھی یہاں سے آغاز کیا گیا ہے۔ ان کی انسانیت کے امام کے منصب جلیلہ پر فائز ہونے سے پہلے انہیں بعض امور میں جو ہے وہ آزمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس بات کو حضرت محترم پیر کرم شاہ الازہری جو ہے وہ یوں بیان فرماتے ہیں، یہ آزمائش اس لیے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت کا علم نہ تھا، بلکہ وہ تو ہر بات کو جاننے والے تھے۔ مقصد اس میں حکمت یہ تھی کہ بے خبر لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ ان پر جو فضل ہو رہا ہے وہ تو یوں ہی کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پر یہ فضل اس لیے کیا کہ وہ اس منصب کے ہر طرح سے مستحق ہیں، یعنی ان کو جن جن آزمائشوں میں ڈالا گیا وہ اس پر پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن جن آزمائشوں سے گزارا گیا وہ مختصراً بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنی قوم جو کہ بت پرست تھی اس میں حق کی جو ہے وہ اذان دی، اور جو بت پرست صدیوں سے پوجے جا رہے تھے ان کو پاش پاش کیا۔ پھر بت شکنی کے جرم میں آگ میں ڈال دیے گئے، اور انہوں نے نہایت عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا۔ پھر جابر بادشاہ نمرود کے دربار میں ان پر بھرپور دباؤ ڈالا گیا کہ وہ راہ حق سے جو ہے وہ بھٹک جائیں، لیکن آپ نے اس کے ساتھ جو مناظرہ کیا اس میں واضح کیا، اس کا مکمل طور پر مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو نمرود جو ہے وہ حیران رہ گیا، یعنی اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی بیاب و گیا وادی میں چھوڑ آئے، اور آپ نے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اللہ کے سہارے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور یہ بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ لگاؤ جو ہے وہ اپنی اولاد سے ہے، اور اپنی اولاد کو ہی اپنے ہاتھوں سے کسی کے لیے قربان کر دینا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام کٹھن مراحل میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ پہلے یہ کہ آپ کی نسل سے عظیم اقوام پیدا ہوئیں، پھر سب لوگوں نے آپ کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے امامت کا وعدہ فرمایا تو فطری طور پر انہیں
اپنے بعد اپنی اولاد کی جو ہے وہ فکر لاحق ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ میری اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وضاحت فرما دی کہ ظالموں کو امامت نہیں ملتی، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو بھی حق کی طرف مائل رہے گا وہ اس منصب کی طرف فائز رہے گا۔ وَإِذْ جَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا البیت خانہ کعبہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے اجتماع کی جگہ، وامن اور امن کی جگہ، واتخذ اور تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم میں سے مصلی نماز کی جگہ، واحد نہ اور ہم نے حکم دیا الا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طاہرہ کہ وہ پاک کریں بیت للطائفین، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں، ورکع سجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس جگہ یا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک اور صاف رکھو۔ تو وہ مقام جسے پاک اور صاف رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتھر اتنا پیارا لگا کہ مومنین کو حکم دیا کہ اس کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ مفسرین کی جو ہے ایک تعداد، کثیر تعداد، مقام ابراہیم سے پوری مسجد حرام مراد لیتی ہے، اور مقام کے لفظ کو وسیع تر مضمون میں جو ہے وہ سمیٹتی ہے، یعنی یہ وضاحت اور عملی صورتحال سے زیادہ مطابقت جو ہے وہ رکھتی ہے، اس لیے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل اس جگہ کے آس پاس کہیں بھی پڑے جا سکتے ہیں، اور اس مفہوم سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو نماز کے لیے وقف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ میرے گھر کو جو ہے وہ پاک اور صاف کریں۔ کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف، طواف یعنی کعبہ کے گرد چکر لگانے والوں کے لیے، اعتکاف یعنی اللہ کی یاد میں مگن رہنے، اس کا ذکر کثرت سے کرنے اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے سربسجود ہونے والوں کے لیے اس گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ پاک اور صاف رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ اس کی ظاہری طور پر صفائی کی جائے، بلکہ اس کو ہر قسم کے شرک سے پاک اور نجاست سے پاک کیا جائے، یعنی بتوں کی غلاظت سے بھی اس کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی جعل، اے میرے رب بنا، ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً امن والا، وارزق، کو روزی دے، اہلہ، اپنے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ قال، تو فرمایا، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فامتی ہو، اسے نفع دوں گا، قلیلاً، تھوڑا، ثم استرو، پھر مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کو کھانے کے میوے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف لوٹنے پر مجبور کروں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے اللہ سے 2 دعائیں مانگی، ایک یہ کہ اس کو امن کا شہر بنا دیا جائے، دوسرا اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دیا جائے۔ پھلوں میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی پھل کے لیے عربی زبان میں ویسے تو فواکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی شہر کی آبادی کے لیے امن اور ایمان وسائل رزق کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی امن کی اور رزق کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تقاضا کیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ نے پہلے امن کیوں مانگا، تو پھر رزق۔ اب اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج کل کی مہذب دنیا میں جو ہے وہ امن اور انصاف کا خاص طور پر جو ہے وہ فقدان پایا جاتا ہے، اور لوگ وسائل رزق کے حصول کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ مکہ کی آبادی جو تھی وہ بے آب و گیا تھی، صرف وہاں پہ زمزم کا ایک چشمہ تھا، جس کی وجہ سے بہت سے جو بدوی قبائل تھے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چلے جاتے تھے، یعنی دوسرے علاقوں کا رخ کرتے تھے، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پہلے امن مانگا، یعنی کچھ لوگ وہاں پہ ٹھہریں گے
تو ہی وہ شہر آباد ہوگا، اور پھر وہاں پہ مختلف اقسام کے پھل مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ حرم قرار پایا، یعنی جہاں انسان تو انسان، جانوروں تک کو اذیت پہنچانا جو ہے وہ حرام قرار پایا گیا۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس زمین کو زرخیز بنایا، یعنی مکہ کی، اور پھر وہاں پہ مختلف قسم کے پھل جو ہیں وہ غلہ اور اناج بھی اگنے لگا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیتی، خانہ کعبہ سے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، ہے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت نے جو ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آیت میں واضح طور پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کی وضاحت دی جا رہی ہے، یعنی یہودیوں کا قبلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے تھے، جس کو اللہ نے قبول فرمایا اور اسے قبلہ عالم قرار دے دیا۔ ربنا وجعلنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بنا لے، مسلمین علاقہ فرما بردار اپنا، من ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امت مسلمۃ علاقہ فرما بردار اپنی، وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا دے حج کے طریقے، یعنی سکھا دے، وتوب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیں، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بتا، اور ہمارے حال پر رحم فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا، یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بارے میں دعا کی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا ہمارے رب ہم دونوں کو، باپ اور بیٹے کو مسلم بنا۔ وہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے، کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ جو ہے وہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنانا، اور پھر اے اللہ ہمیں مناسک سکھا دے، یعنی طریقے سمجھا عبادت کے، تاکہ تیرے بعد تیرے نام لینے والے، یعنی ہمارے بعد ہماری اولاد بھی تیرا نام لیتی رہے اور اس نام کو آگے پہنچاتی رہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا آغاز ہوا، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے والوں نے اللہ سے مناسک سکھانے کی درخواست بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کے بعد توبہ کی درخواست کی، اور امام انسانیت نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ ہم پر رحم کھاتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اپنی شفقت سے نواز، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث، اے ہمارے رب بھیج، فیہم ان میں سے، رسولن ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان کے اوپر، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمت ہے اور حکمت کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور اے ہمارے پروردگار ان میں سے ایک پیغمبر بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار ان میں سے ایک پیغمبر بھیج، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی جا رہی ہے کہ ایک پیغمبر بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد اور کچھ نکات۔ سب سے پہلا مقصد کہ تیری آیات، یعنی قرآن کریم ان کو پڑھ کر سنائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ آیت اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز پر دلیل لائی جا سکے۔ تو اس لحاظ سے کائنات میں بے شمار جو ہیں نشانیاں
موجود ہیں ان آیات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا، مبعوث کیا نبی بنا کر، تو انہوں نے اپنے اس فریضے کو بخوبی سر انجام دیا اور پھر کتاب اور دانائی سکھائے۔ دوسری چیز تعلیم کتاب، یعنی کتاب کی تعلیم نبوت کا دوسرا بڑا مقصد، جس میں محض آیات سنا دینا ہی شامل نہیں ہے، بلکہ نہایت توجہ کے ساتھ ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی آیات کے بارے میں اگر کوئی مشکل یا شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ازالہ بھی کریں اور لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ان آیات کو کھول کر بیان بھی کریں۔ پھر تیسرا مقصد یعنی حکمت۔ اب نبوت کا مقصد حکمت سکھانا بھی ہے۔ حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے محل اور توقع پر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دیں، بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائیں، تاکہ قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا آخری مقصد یا آخری نقطہ جو ہے وہ پاک صاف کرنا، تزکیہ نفس کرنا، یعنی نفس کو برائیوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ اور پھر آخرت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک تو غالب حکمت والا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کائنات کے لیے تا قیامت اور ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بے شک اللہ کی ذات غالب حکمت والی ہے۔